قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے، مردے کو نبی کہے، اس کے کسی ساتھی کو صحابی کہے، اس کی بیوی کو ام المومنین کہے، اس کی سزا اس آرڈیننس کے مطابق 3 سال قید کی سزا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے پیروکار غلام احمد قادیانی نے ایکسپریس ٹی وی میں اپنے آپ کو مسلمان کہا، مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی کہا، ڈنکے کی چوٹ اپنے مشن کا اعلان کر گیا، تل پھوڑ کا پیسہ جہنم کی آگ کی شکل میں مبشر لقمان کے پیٹ میں داخل ہو چکا۔ اب میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، قانون کہاں ہے، آئین کہاں ہے؟ مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والوں، مولوی عبدالعزیز کے اوپر بمباری کرنے والوں، حافظ سعید کو پہ جھولا کرنے والوں اور صوفی محمد پہ گولیاں چلانے والوں، ڈنکے کی چوٹ قادیانی آئین کو ذبح کر رہا ہے، قانون کو توڑ رہا ہے، مسلمان امت کو غیر مسلم ثابت کر رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہا ہے۔ ضابطہ کہاں ہے؟ جمہوریت کہاں ہے؟ آئین کہاں ہے؟ 73 کا قانون کہاں ہے جو ان کتوں کو لگام دے، جو ان دجالوں کو لگام دے، جو ان بے ایمانوں کو لگام دے، جو میرے آقا پہ بھونکتے ہیں، میرے آقا کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، میرے آقا کے بارے میں ہر رات سرائی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں قائم رہے تو قادیانیوں کو دعوی اسلام سے روکا جائے۔ حضرات گرامی قدرام، مجھے یہ بات بتلائیے، قادیانی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ مجھے یہ بات بتلائیے، آپ ان کے خلاف سزائے فجائے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ ان کے علاوہ واضح حق کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اور آج میں چیلنج دیتا ہوں، یہاں پہ چیلنج دیتا ہوں، اگر غلام احمد قادیانی کا کوئی پیروکار حلال زیادہ ہے، حلال زیادہ ہونا بڑی مشکل بات ہے، اس لیے کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ ماننے وہ حلال زیادہ نہیں ہو سکتا، جو اپنے ہمسائے کو اپنا باپ بنا لے، جو اپنے چچا کو اپنا باپ کہے وہ بھی حلال زیادہ نہیں ہو سکتا، جو حضور کے بعد کسی کو نبی کہے وہ امتی نہیں ہو سکتا۔ میں چیلنج دیتا ہوں، اگر تم میں علاقی جرأت ہے، آؤ کسی بھی ٹی وی کے اوپر آؤ، میں تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم جھوٹے ہو، تم دغا باز ہو، تم لانتی ہو، تم کذاب ہو، اگر تمہارے اوپر کسی نے گولیاں چلائی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تو تم ان گولیوں کی آڑ میں باہر نکل کے حضور علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دو، اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دو، مرد ملعون اور بغیرت کو عیسیٰ ابن مریم کہنا شروع کر دو، باقی مسلمانوں کو کافر بنانا شروع کر دو۔ حضرات، حکومت روکے، امریکہ اور برطانیہ مسلمانوں کو نئے طریقے سے لڑوانا چاہتے ہیں مرتدوں کے ساتھ، لیکن ہم یہ بات بتلا دیں، ہمیں ہر بات گوارا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے پر سودا کر سکتے، اس پہ کوئی سمجھوتا کر سکتے؟ اللہ کے فضل و کرم سے شہید ہو جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائیں گے، لیکن ہماری لاشوں کے سے گزر کے ختم نبوت کا آئین منسوخ ہوگا، مگر نہ منسوخ ہو سکتا۔ واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، کسی بھی گروہ کی، ہاں وہ کتنا بھی برا گروہ ہو، اس کی عبادت کے اوپر حملہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا جو علماء وقت کا کام نہیں۔ ہم کبھی اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کسی کی عبادت پہ حملہ کیا جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، ہمارے پاس قلم بھی ہے، ہمارے پاس زبان بھی ہے، ہمارے پاس استدلال بھی ہے، قرآن کی آیات بھی ہیں، حدیث مبارکہ بھی ہے، سنت مطہرہ بھی ہے، آقا کے ارشادات عالیہ بھی ہیں، آقا کی رہنمائی بھی ہے۔ ہمیں کسی کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حملے وہ ظالم کرتے ہیں، پہلے انہوں نے مولانا سعید جلال پوری کو شہید کیا، مولانا یوسف الدیانوی کو شہید کیا،
حضرت علامہ احسان دہی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے اندر ان کے ملوث ہونے کے امکانات موجود ہیں. اس سے پہلے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کلاڑے کے ساتھ حملہ کیا، اور جن کے بعد دلیل ہوتی ہے وہ کبھی حملہ نہیں کرتا. جو بے زبان بے دلیلے ہوتے ہیں وہ حملے کرتے ہیں. لیکن اس حملے کی آڑ میں بجائے اس کے کہ حکومت حملے تک اپنی بات کو مرتکز رکھے، مسلمانوں کی وسعت ظرفی ہے اور شومی قسمت ہے، حالات کی گردش ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ آج ہم سے مرتدوں کے حق کے اندر بھی افسوس کے بیان دلوائے جا رہے ہیں، اور علماء حتم نبوت بھی مرتدوں کی موت کے اوپر کہہ رہے ہیں جی بڑا افسوس ہوا، مجبوری ہے، کیا کیا جائے، پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان میں رہنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نئی قربانی دیں. ہم قربانی دے سکتے ہیں، مرتدوں کی موت کے اوپر بھی رو سکتے ہیں، اور مجبوری کے تحت کہہ سکتے ہیں جی بڑا ہی افسوس ہوا، بڑا ہی افسوس ہوا، بڑا ہی افسوس ہوا. اور لیکن ہم اس بات کو کبھی نہیں مان سکتے کہ حضور کی حکم نبوت کو نہ ماننے والا ایک گروہ کسی نہ کسی بہانے اپنے آپ کو مسلمان بنوانے کی کوشش کرے. کہتے ہیں ہمارا اختلاف ہی کوئی نہیں، ہم تو جناب کہتے ہیں عیسیٰ نے آگے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، بس چھوٹی سی بات ہے، معاملہ ختم کر دیا جائے. اور کون سا عیسیٰ جس کی تم بات کرتے ہو؟ غلام احمد بن چراغ کی بھی وہ تمہاری عجیب بات ہے. میرے دو بھائی ہیں، موسم لائی دہیر، شام لائی دہیر، پیپر کے اوپر رول نمبر سلپ پہ میرا نام آئے اور جناب موسم اندر پیپر دینے کے لیے چلا جائے اور یہ بات کہ میں شام لائی دہیر ہوں، ایگزامینر اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دے گا. وہ یہ کہے گا اور تیرا نام اور ہے، تیرا باپ، وہ کہے گا میرا باپ، ہم دونوں کا باپ ایک ہے. ایک باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود ایگزامینر ہمیں کمرہ امتحان میں بیٹھنے نہیں دے گا. اور یہ کس طرح کی بات ہے؟ ایک باپ کے بیٹے ایک دوسرے کی جگہ کے اوپر اپیئر نہیں ہو سکتے. آپ مجھے یہ بات بتلائیں، میرا بیٹا مجھے یہ بات کہنا شروع کر دے، بابا آپ اپنی جگہ میرے چچا کا نام لکھوا دیں، اور میں کیا کہوں اس بات کو؟ عقل کے اندر علم سے بیرو، اور تمہیں کوئی سمجھ نہیں آتی. عیسیٰ ابن مریم اور ہے، غلام احمد بن چراغ کی بھی اور ہے، اور تم جناب اپنا سر اور سینگ پھنسائے کہہ رہے ہو اور نہیں یہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یہی عیسیٰ ابن مریم ہے. عجیب بات ہے. یعنی عقل کو چیلنج کر رہے ہو، علم کو چیلنج کر رہے ہو، اور سگے بھائی کی جگہ پر آ کے اپیئر نہیں ہو سکتا. میں اپنی بہنوں کی وراثت کھا جاؤں اور یہ بات کہوں بھائی میری بہن میں تم ہو، تم میں ہو، اپنے بھائی کے پیسے کھا جاؤں، نہیں تم میں ہوں میں تم ہو، اور کوئی اپنے حق کو نہیں چھوڑتا. اور مجھے یہ بات بتلاؤ، سگا بھائی دوسرے کی وراثت کو کھا نہیں سکتا، ایک جھوٹا آدمی حضور کی حکم نبوت کو کیسے کھا سکتا؟ اگر کوئی ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالے ہم اپنا حق چھوڑیں گے؟ جتنا مرضی شریف ہو، مسیطڑ ہو، ملا ہو، کوئی اپنا حق نہیں چھوڑتا. اور تمہیں حضور کی حکم نبوت کا اتنا بھی پاس نہیں جتنا اپنی وراثت کا پاس ہے. حضور کی نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہو اور تم خاموش تماشائی بنے ہو. یار یکجہتی ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، امان ہونا چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے، فساد سے بچنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بکرے کو خنزیر کہہ دیا جائے، خنزیر کو بکرا کہہ دیا جائے، کتے کو انسان کہہ دیا جائے، انسان کو کتا کہہ دیا جائے. اور یہ کیا بات ہے؟ ساری لینگویج، ساری ڈکشنری تم نے بدل دی ہے. ایک چرسی کو، ایک بھنگی کو، اور ایک گالیاں دینے والے بکواسی کو، ایک چور کو، ایک ڈکیت کو، ایک اللہ کی توہین کرنے والے کو، ایک رسولوں کی توہین کرنے والے کو نبی بنایا جا رہا ہے. تم کہتے ہو یار کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یاد رکھیے، قادیانی امن چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کافر مان لیں، ہم ان کو امن دے دیں گے. لیکن اگر انہوں نے یہ بکواس کرنے کی کوشش کی ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، ہماری بھی مسجد ہے، تمہاری بھی مسجد ہے، ہماری بھی نماز ہے، تمہاری بھی نماز ہے، ہمارے بھی حضور ہیں، تمہارے بھی حضور ہیں. کہتے ہیں ناموس رسالت کا ہمیں بڑا پاس ہے، ناموس رسالت کا ہم سے بڑا پاس ہی کسی کو نہیں. یاد رکھو، چھوٹی سی بات بتلاؤں گا، تم تڑپ جاؤ گے. آقا کہاں پہ دفن ہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جو جگہ میرے گھر اور منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا باغ ہے. یہ میرے آقا کا اعلان ہے. اور غلام احمد قادیانی دجال نے کہا اللہ نے اپنے نبی محمد کو دفن کرنے کے لیے کائنات کے غلیظ ترین مقام کو چنا. ان کو یہ پاس ہے ناموس رسالت کا. انہوں نے ناروے میں مذاکرات کیے ڈنمارک کے صحافیوں کا، حضور کے اور کارٹون بناؤ، مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. یہ ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں. حضرات ہماری بات تو سمجھوتا کر سکتے ہیں، حضور کی حکم نبوت سمجھوتا نہیں کر سکتے. جو حضور کی جائے تدفین جو جنت کا ٹکڑا ہے اس کو غلیظ ترین مقام سمجھتے ہیں، وہ کائنات کے غلیظ ترین کافر ہیں، وہ مرتد ہیں،
وہ کافر ہیں، اور کائنات میں جو شخص ان کو مسلمان مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مرتد ہے، اس کے کفر میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت کی صحیح معنوں میں آواز اٹھانے کی توفیق دے۔ حضرات آخری مرتبہ اظہار یکجہتی کیجیے، ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ دفاع ختم نبوت کے لیے میدانوں میں نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ ختم نبوت کی آواز کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ختم نبوت کا علم لہرائے گا، اور کائنات کی کوئی طاقت حضور کی ختم نبوت کے جھنڈے کو زمین پر نہیں گرا سکتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔